حضرات محترم، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مشکات المصابیح میں ہے، فرماتے ہیں وَالطُّہُورُ نِصْفُ الْإِیمَانِ، اور طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ طہارت کے کتنے اقسام ہیں؟ حضرات محترم، طہارت کے دو اقسام ہیں، ایک طہارت صغریٰ یعنی چھوٹی طہارت، یہ یاد رکھیں کہ وضو کو چھوٹی طہارت کہتے ہیں، اور دوسری طہارت طہارت کبریٰ ہے یعنی بڑی طہارت۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ غسل کو بڑی طہارت کہتے ہیں۔ حضرات محترم، بڑی طہارت یعنی غسل کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 227 اور مشکات المصابیح حدیث نمبر 463 میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر، کتا اور جنبی یعنی ناپاک شخص ہو۔ حضرات محترم، بڑی طہارت یعنی غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ دیکھیے، شہوت کے ساتھ منی نکلنے، جماع کرنے، حیض و نفاس سے فارغ ہونے اور احتلام ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ وزنی سامان اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ حضرات محترم، احتلام یعنی سو کر اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مضی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ اس پر بھی غسل واجب ہے۔ حضرات محترم، غسل کیسے فرض یا واجب ہوتا ہے اس کی مخصوص باتیں آپ تمامی حضرات نے سماعت کر لی۔ اب غسل کے فرائض بھی سماعت فرما لیں اور سنیں۔ سب سے پہلے غسل کے آغاز میں اس چیز کا مکمل خیال رکھیں کہ بدن یا کپڑے پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو ضرور دھو ڈالیں۔ حضرات محترم، غسل کے 3 فرائض ہیں، اسے ٹھیک ٹھاک سے سمجھ لیں اور غسل کے موقع پر ان تینوں فرائض کا مکمل خیال رکھیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا، تیسرا فرض تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہانا فرض ہے۔ ان تینوں فرائض کی تشریح کرنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو پوری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیے، پہلا فرض کلی کرنا یعنی منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے تو فرض ادا ہوگا۔ اکثر لوگ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ اس طرح غسل کرنے سے غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور 2 دانتوں کے درمیان خالی جگہ میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں گوشت کے ریشے وغیرہ کوئی ایسی چیز جمی ہو جو پانی بہنے سے روکے تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، اور اگر چھڑانے میں ضرر یا حرج ہو
جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا وغیرہ جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم جاتی ہیں اور ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے باندھ دیا گیا، یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جما دیا، اس لیے پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو یہ بھی معاف ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے تو معاف ہے، ہاں بعد میں معلوم ہونے پر اس کو نکالنا اور دھونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک کے سوراخ کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹھ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ حضرات محترم، یہ بھی یاد رکھیں کہ ناک اور کان کا سوراخ اگر بند نہ ہو اور اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر وہ سوراخ تنگ ہے تو حرکت دینا بھی ضروری ہے، اور وہ سوراخ اگر بند ہو گیا ہو تو پھر اس سوراخ کے اندر پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا فرض، تمام بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے وہ دھل نہ پائے گا، اور جب دھل نہ پائے گا تو غسل نہ ہوگا۔ اس لیے چند احتیاطی باتیں بھی سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، سر کے بال اگر گوندھے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا ضروری ہے، اور گوندھے ہوئے ہو تو مرد پر فرض ہے کہ ان بالوں کو کھول کر بال کی جڑوں سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ بھگا لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گوندھی ہو کہ بغیر کھولے بال کے جڑ نہ بھیگیں گے تو چوٹی کا کھولنا بھی ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ٹھوڑی اور گلے کے جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، اس لیے ٹھوڑی اور گلے کے درمیان ٹھیک سے دھوئیں، بغلیں ہاتھ اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تر اچھی طرح دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کا جوڑ ٹھیک سے دھو لیں، اور جب کھڑے ہو کر نہائیں تو دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً دھوئیں۔ حضرات محترم، ماں بہنیں عورتیں ڈھلی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھوئیں، اور ماتھے پر افشاں چھڑکی ہو تو چھڑا کر دھوئیں کہ چھڑا کر دھونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اس کے کھولنے میں نقصان ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا نقصان کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کر دیں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر ہی مسح کافی ہے، اور پٹی ضرورت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی زخم ہی پر بندھی ہے مگر باندھنے کے لیے بدن کے دوسرے حصے کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی بازو کی اتنی ساری گولائی پر بندھی ہے، تو پٹی کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرر نقصان نہیں پہنچائے گا، تو اب اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصہ کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو تو ساری پٹی پر مسح کر لینا ہی کافی ہے۔
حضرات محترم، اسی طرح زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، سر کے ہر ذرہ پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرات محترم، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن یا انگلیوں میں سیاہی کا جرم، پینٹر کے بدن پر پینٹ، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھ لی وہ نماز ہو گئی۔ تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت جلد اول حصہ دوم کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔